ینگ رائٹرز ایسوسیشن آف کشمیر کی طرف سے آج اس تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا. بڑی شاندار تقریب تھی. خاص کر موضوعات کے اعتبار سے جو انہوں نے موضوع چن لیے تھے وہ بڑے ریلیونٹ تھے اور ان سے ہمیں کافی جانکاری ملی، اور اس موضوع کے حوالے سے جو بھی اب مقالے پیش کیے گئے کافی ان میں معاملات کو اجاگر کیا گیا. پہلا یہ تھا کہ تقریبات جو ہم منعقد کرتے ہیں آج کل، کیا ان میں افادیت ہے یا ان سے نقصان ہے ادبی اور شعراء کے حلقوں میں. تو اس لحاظ سے ہم نے اس پر کافی بات کی، بحث کی. ہم نے کہا کہ تقریبات کا اہتمام کرنا فائدے کی بات ہے، اس میں افادیت کی بات ہے، یہ کوئی نگیٹو کام نہیں ہے. اس سلسلے کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی تقریب کریں، اس کا اہتمام کریں، ہم دیکھیں کہ کوئی غلط عنصر اس تقریب میں شامل تو نہیں ہے جو رنگ میں بھنگ کرے گا. ان چیزوں سے ہمیں خبردار رہنا ہے. مختلف ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ذہن میں کیا کیا خیالات لے کر آتے ہیں، تو اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے. دوسرا موضوع تھا تنظیموں کا قیام. کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس سے نقصان پہنچتا ہے یا فائدہ پہنچتا ہے؟ لیکن تنظیموں سے بھی ہمیں فائدہ ہی پہنچتا ہے، بلکہ تنظیم سے یہ ہے کہ اگر ہم ایک تنظیم بناتے ہیں، ہم موبلائز کرتے ہیں، بہت بڑے حلقے کو، ادبی حلقے کو موبلائز کرتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر انہیں جمع کرتے ہیں اور ان سے مختلف موضوعات پر بات کراتے ہیں. اگر تنظیم نہ ہوگی تو ایک اکیلا شاعر، ایک اکیلا افسانہ نگار، آپ خود ہی سوچ لیجئے وہ کہاں جائے گا، کس کو سنائے گا. کم سے کم اس کو تو ہم ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں، اس میں سامعین بیٹھے ہوتے ہیں داد دینے کے لیے، وہ داد دیتے ہیں اور اس تخلیق کار کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ دونوں موضوعات جو تھے کافی فائدہ مند تھے اور ان کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا. اور جو مقالے پڑھے گئے، جو تقریریں ہوئیں، ان سے بہت سے چیزوں کو اجاگر کیا گیا ہے جو ان سے منسلک ہیں. کشمیر ینگ رائٹرز ایسوسیشن کے اہتمام سے یہاں ٹنگ مرگ کے ٹاؤن ہال میں ایک ادبی تقریب کا اہتمام کیا گیا جو 2 حصوں پر مشتمل تھی. پہلا حصہ جو تقریب کا تھا وہ انتہائی دلچسپ اور پرکش تھا، کیونکہ ایک موضوع ہم نے منتخب کیا تھا. اس کا عنوان تھا کہ جو یہ آج کل ادبی تقریبیں ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، کیا ان سے زبان کی ترویج و تشہیر کو مدد ملتی ہے یا نہیں. اس موضوع پر بھی تقریباً 2 گھنٹے گفتگو جاری رہی. ادبا، شعراء اور تنظیم سازوں نے، یہاں کئی تنظیموں کے تنظیم ساز بھی ہم نے مدعو کیے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بڑی دلچسپ محفل رہی ہے. اس کے بعد ایک محفل مشاعرہ کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں نارتھ کشمیر سے نہیں بلکہ مرکزی یعنی سینٹرل کشمیر اور ساؤتھ کشمیر سے آئے ہوئے معتبر اور مقتدر ادبا نے اور شعراء نے شرکت کی. اس ایسوسیشن کا یہی منشور ہے کہ وہ نئے لکھنے والوں اور ہوش مند اور روشن دماغ ابھرتے ہوئے قلم کاروں کی حوصلہ افزائی کرے، ان کو پلیٹ فارم کرے، ان کو ایک ہی امبریلا، ایک ہی چھتری کے نیچے جمع کر کے زبان و ادب کی ترویج و تشریح کے لیے آمادہ کرے اور ہماری جو ادبی روایات ہیں ان کو برقرار رکھے اور ادب کے حوالے سے ہماری تہذیب، ثقافت اور تمدن کی آبیاری کرے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کشمیر ینگ رائٹرز ایسوسیشن کے تھرو آج یہ جو ٹاؤن ہال ٹنگ مرگ میں آج ادب کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے جس میں دور دراز علاقوں سے بڑے بڑے شاعر اور ادبا تشریف آور ہوئے ہیں. ان میں سے عبدال مہجور صاحب تھے، حق بیری صاحب تھے، بشیر چراغ صاحب تھے اور کئی ڈگنیٹیاں تھیں. اس میں سب کا نام نہیں لے سکتا ہوں. کشمیر ینگ رائٹرز ایسوسیشن کا صرف یہی خیال ہے کہ کشمیری زبان کو فروغ دیں. اپنے گھروں میں، دفتروں میں، سکولوں میں، جہاں تک سکولوں کا حال ہے اس وقت بھی ابھی تک بھی کشمیری زبان سکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہر سکول میں کشمیری زبان کو ضروری بنائیں اور یہ ضروری سبجیکٹ سمجھیں اور گھروں میں بھی اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کشمیری زبان میں ہی گفتگو کی جائے.